آٹا بحران قابو سے باہر، بازار حکومت کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، آٹے کی قیمتیں بڑھا کر بھی کمی کا انوکھا دعویٰ کر دیا۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی زیر صدارت کابینہ اجلاس میں 20 کلو آٹے کے تھیلے کی سرکاری قیمت میں 45 روپے کا اضافہ کر دیا گیا۔ قیمت 805 روپے سے بڑھا کر 850 روپے مقرر کر دی۔ لاہوریوں کو ریٹیل قیمت پر آٹا 875 روپے میں ملے گا۔ فلور ملز کو 1475 روپے من کے حساب سے گندم فراہم کرنے کی منظوری۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر ریلیف کے دعوے بازار حکومت کو منہ چڑھانے لگے۔ شہری یوٹیلیٹی سٹورز پر سستی چینی اور سستے آٹے سے محروم ہو کر رہ گئے۔ شہر کے 80 یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹا چینی کے ریک خالی، ادھر رہی صحیح کسر سپر سٹورز نے پوری کر دی۔ سپر سٹورز کے ڈی سی کاؤنٹرز پر اشیاء کی فراہمی تو ہے مگر غیر معیاری۔ سرکاری ریٹ پر دستیاب اشیاء کے غیر معیاری ہونے پر خریداروں کا عدم دلچسپی کا اظہار۔ ادھر مہنگائی، بے روزگاری اور کرپشن کے ستائے عوام عمران خان کی تبدیلی سے نالا۔ کہتے ہیں حکومتی اقدامات اور دعوے غلط ثابت ہو رہے ہیں۔ سیمنٹ مینوفیکچررز کی منمانیاں، فی بوری کی قیمت میں ازگد 15 روپے کا اضافہ دھڑلے سے کر دیا۔ حکومت کی جانب سے ایکسائز ڈیوٹی کے مد میں 30 روپے فی بوری کمی کے باوجود قیمتوں میں اضافہ عوام کی سمجھ سے باہر۔ سیمنٹ کی بوری 510 سے لے کر 530 روپے تک جا پہنچی۔ تو آپ ان بچوں کا سوچیں۔ میں سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں، سارے پیرنٹس کو، کہ اگر آپ سامنے نہیں آئیں گے تو امیجن کریں آپ کے بچے تو گریجویٹ ہو کے چلے گئے ہیں، مگر آپ کے بچوں کا کتنا ڈیمیج ہوا۔ اسی طرح جو بچے اس وقت ان سکولوں کے اندر ہیں ان کا کتنا ڈیمیج ہوگا۔ پیرنٹس میرے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں جی آپ یہ کریں وہ کریں۔ میں کہتا ہوں پیرنٹس کو چاہیے کہ بوائکاٹ کریں، کیونکہ ان کے نام لے کے مجھے سٹوریز بتائی گئی ہیں، میرے جو کانوں تک آئی ہیں، میرے نام لے کے ان سب لوگوں کا، ان کے باری باری، ایک بندے نے نام نہیں لیا، باری باری ان لوگوں کے نام آئے ہیں، باری باری جس طرح انہوں نے ابھی نام لیا اس عورت کا، یہ لوگوں نے نام لے لے کے رو رو کے ہمیں بتایا کہ ان لوگوں صرف اس طرح کی کمپلینٹ سنیں۔ یہ صرف اس چیز کے لیے کمیٹی بن رہی ہے، یہ ایشو جو اٹھا ہے، یہ نہیں کہ صرف جی نوکری سے نکال دیا۔ یہ لوگ میں نے کسی اور اسکول کے اندر دیکھے، میں اس اسکول کو نہیں، میں اس اسکول کے پیچھے خود آؤں گا اگر میں نے ان لوگوں کہیں اور امپلائی دیکھا کہ کسی اور اسکول نے ان لوگوں کو رکھا۔ یہ دشمن ہے ہمارے بچوں کو، اگر کسی اسکول نے رکھا میں اس کے پیچھے آؤں گا۔ اسکولوں میں صرف طالبات ہی نہیں، فیمیل اساتذہ اور طور بچوں کو بھی ہراساں کرنے کا انکشاف۔ صوبائی وزیر تعلیم مراد راس نے نیا پنڈورا باکس کھول دیا۔ بولے طالبات ہراساں کرنے کے معاملے پر رو پڑے۔ کہتے ہیں جب تک کوئی تحریری شکایات نہیں آتی کسی اسکول اور ٹیچرز کے خلاف قانونی کارروائی نہیں کر سکتے۔ جنسی ہراسانی کی شکایات پر اسکول کی رجسٹریشن منسوخ، ملوث استاد کے خلاف مقدمہ اور تعلیم دینے پر پابندی لگائی دی جائے گی۔ ادھر انکوائری کمیٹی نے اسکول سے طالبات کے نام اور گھر کے پتے طلب کرتے ہوئے 3 جولائی کو بیان ریکارڈ کروانے کا حکم جاری کر دیا۔ گجرپورہ میں کلینک بند کر کے گھر جاتی نرس کو 4 ڈکیتوں نے اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ ملزمان جاتے جاتے متاثرہ لڑکی سے 10,000 نقدی، موبائل فون اور سونے کی بالیاں بھی لے گئے۔ واقعے پر آئی جی کا نوٹس، پولیس نے 2 مشتبہ ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ فرانزک عملے نے ڈی این اے ٹیسٹ کے لیے سیمپل لے لیے۔ پبلک ٹرانسپورٹ کی کمی پورے کرنے کے لیے نئی بسیں خریدنے کا فیصلہ۔ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سیل پنجاب کی جانب سے 1500 نئی بسیں خریدنے کے لیے 22 ارب 50 کروڑ روپے کا تخمینہ۔ 300 بسیں لاہور میں چلیں گی۔ اندرون لاہور کے مکینوں سے بھی پراپرٹی ٹیکس کی وصولی کا فیصلہ۔ وال سٹی اتھارٹی نے 4 لاکھ رہائشی اور 22,000 کمرشل جائیدادوں پر 4 ارب ٹیکس وصولی کے لیے سروے شروع کر دیا۔ ادھر محکمہ ایکسائز نے آن لائن ٹوکن ٹیکس جمع کرانے پر 25% رعایت کا اعلان کر دیا۔ پی ٹی آئی پنجاب حکومت اتحادیوں سے بگڑتے تعلقات پر فکر مند۔ ممکنہ خدشات کے پیش نظر وزیر اعلیٰ کی چند ماہ کے دوران اپوزیشن کے 6 ارکان سے تیسری ملاقات۔ عثمان بزدار سے ملنے والوں میں مسلم لیگ نون کے 6 اور پیپلز پارٹی کا ایک رکن شامل۔ لیگی قیادت نے سولو فلائٹ والے ارکان کو پہلے ہی وارننگ جاری کر رکھی ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے خلاف مسلم لیگ نون کے شہر بھر میں بھوک ہڑتالی کیمپ۔ ٹاؤن شپ میں شائستہ پرویز ملک، رمضان بھٹی، شالامار میں علی پرویز ملک، خواجہ عمران نذیر، چودھری شہباز احمد اور باو اختر کا بھوک ہڑتالی کیمپ۔ مزنگ میں وحید عالم خان، جوڑے پل میں خواجہ سلمان رفیق،
سمناباد میں مہر اشتیاق احمد، رانا مشہود، بادامی باغ میں غزالی سلیم بٹ، جبکہ شاہدرہ میں ملک ریاض نے بھوک ہڑتالی کیمپ لگایا۔ کرونا وائرس سے متعلق بڑی خبر سامنے آ گئی۔ 3 اسپتالوں کے سیویج میں کرونا وائرس پائے جانے کا انکشاف۔ میو اسپتال، ڈاکٹرز اسپتال اور فاروق اسپتال ٹھوکر کے سیویج سے 10 نمونے حاصل کیے گئے۔ آئی پی ایچ اور یو ایچ ایس کی تحقیق میں 5 نمونوں میں کرونا کی تشخیص ہوئی۔ مریضوں کے پخانے اور پیشاب میں بھی کرونا وائرس پایا گیا۔ آئی پی ایچ اور یو ایچ ایس کا واسا کے اشتراک سے تحقیق کا دائرہ بڑھانے کا فیصلہ۔ انشاءاللہ پنجاب جلد کرونا فری ہو جائے گا۔ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر خالد مسعود گوندل کی جانب سے یقین کا اظہار۔ 7 اسپتالوں کے ایم ایس صاحبان کے اجلاس سے خطاب میں کہا، پہلے کی نسبت صورتحال بہتر ہو رہی ہے۔ ڈرگ ٹیم کا دوا ساز کمپنی اے جی پی پر چھاپا۔ اے جی پی کی کٹ سمیت بغیر وارنٹی ادویات کا سٹاک سربے مہر کر دیا، جبکہ محکمہ زراعت کی ٹاسک فورس کا جعلی زرعی ادویات اور کھاد بنانے والی فیکٹری پر چھاپا۔ 52 لاکھ روپے مالیت کی 4000 لیٹر سے جعلی کیڑے مار ادویات، 1000 کلو گرام سے زائد کھاد ضبط کر لی۔ 5 افراد کو بھی گرفتار کر کے تھانہ مرید کے میں مقدمہ درج کروا دیا۔ چیئرمین فوڈ اتھارٹی کی سربراہی میں ڈیری سیفٹی ٹیموں کا گرجمتا پر ناکہ دودھ بردار گاڑیوں کی چیکنگ۔ 2440 لیٹر ناقص دودھ موقع پر طلب کر دیا۔ داخلی اور خارجی راستوں پر 12080 لیٹر دودھ کی چیکنگ کی گئی۔ وبا کے خلاف مہم میں کرونا سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے جیسے الفاظ کے استعمال کے خلاف سماعت۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ محمد قاسم خان نے ریمارکس دیے کہ سب سے پہلے اللہ کے احکامات، پھر دنیاوی معاملات۔ کیا ان الفاظ کے استعمال سے پہلے اسلامی نظریاتی کونسل سے مشاورت کی گئی تھی؟ عدالت کا وفاقی حکومت سے جواب طلب، اسلامی نظریاتی کونسل کی رائے بھی مانگی۔ شہر میں کرونا کیسز بڑھنے کا سلسلہ جاری۔ 24 گھنٹوں کے دوران 1085 نئے کیسز ریکارڈ، 4 اموات کی تصدیق۔ کرونا سے اموات کی مجموعی تعداد 690 اور کیسز 40,535 ہو چکے، جبکہ اسپتالوں میں مریضوں کی تعداد میں مزید کمی۔ 370 مریض آئسولیشن وارڈز، جبکہ 170 آئی سی یوز۔ اور چودھری شجاعت حسین کا کرونا کے خلاف ڈیوٹی دینے والے ڈاکٹروں کو خراج تحسین۔ مسلم لیگ ق کے سربراہ کا فرنٹ لائن ڈاکٹرز، پیرامیڈک سٹاف کے لیے دگنی تنخواہیں اور 10 مرلے کے پلاٹس کا مطالبہ۔ اعظم سلیمان کی تعیناتی عدالتی فیصلے سے مشروط۔ ایک صوبائی محتسب جو سابق ہائی کورٹ جج بھی نہیں ہے، وہ کیسے سیشن جج کو حکم دے سکتا ہے؟ بات ایمانداری کی ہے تو میرا نائب قاصد بھی میرے لیے نیک نامی میں بہت اچھا ہے، کیا اسے بھی صوبائی محتسب لگا دیں؟ محتسب تقرری چیلنج کیس کی سماعت پر چیف جسٹس ہائی کورٹ محمد قاسم خان کے ریمارکس، حکومتی نوٹیفیکیشن بھی طلب، سماعت 15 جولائی تک ملتوی۔ کرونا کے سبب معطل معاشی سرگرمیوں کی بتدریج مکمل بحالی کا سلسلہ جاری۔ حکومت کا برآمدی صنعتوں کو ہفتے میں 6 روز کام کرنے کی اجازت دینے کا فیصلہ۔ صنعتیں صبح 7 سے شام 7 بجے تک کھلیں گی۔ گرمی کی شدت میں اضافہ، بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جاری۔ نیشنل پاور کنٹرول سینٹر نے لیسکو کے گرڈ اسٹیشنز بند کر کے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی۔ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ والے گرڈ اسٹیشنز میں نیو کوٹ لکھپت، اولڈ کوٹ لکھپت، لیفور ٹاؤن شپ، رحمان پارک، علامہ اقبال ٹاؤن سمیت دیگر علاقے شامل۔ چامیرہ، وسن پورہ اور بادامی باغ میں بھی لوڈ شیڈنگ معمول بن گئی، جبکہ راوی روڈ گرڈ اسٹیشن میں تکنیکی خرابی کے باعث علاقے تاریکی میں ڈوب گئے۔ بھوگیوال، گڑھی شہر، نبی پورہ، باغوان پورہ میں بجلی کی فراہمی معطل۔ سروسز اسپتال کے نرسنگ ہاسٹل کا میس میدان جنگ بن گیا۔ میس پر کنٹرول کی لڑائی تلخ کلامی سے ہوتی مار کٹائی تک پہنچ گئی۔ نصرت چیمہ میاں شریف مرحوم کے بھائیوں کی اولاد میں تنازع شدت اختیار کر گیا۔ شہباز شریف کے چچا زاد بھائی میاں اسلم بشیر کی رہائش گاہ ماڈل ٹاؤن پر فائرنگ، گارڈ زخمی، 2 گاڑیوں کے شیشے ٹوٹ گئے۔ ملزمان کے خلاف پولیس اسٹیشن ماڈل ٹاؤن میں مقدمہ درج کر دیا گیا۔
حکومت کا مندر کی تعمیر کے لیے زمین الاٹ کرنے سے کوئی تعلق نہیں۔ 2016 میں مندر کی تعمیر کے لیے زمین نون لیگ نے الاٹ کی۔ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کا ویڈیو پیغام، بولے اجتہاد کا تقاضا ہے کہ دنیا کو مودی کے شر پسند بھارت اور عمران خان کے امن پسند پاکستان میں فرق بتایا جائے۔ 2 سالوں میں عمران خان نے سوائے الزام تراشیوں کے اور کچھ نہیں کیا۔ حکومت ملک کے ایئرپورٹس فروخت کر کے ملک کو سیکیورٹی خدشات سے دوچار کرنا چاہتی ہے۔ بلاول بھٹو کی پی آئی اے کے سی بی آئی یونین کے عہدیداروں سے ملاقات میں گفتگو، سول ایویشن یونین کے عہدیداروں سے بھی ملاقات کی۔ عمران خان ملک کے مسائل کی جڑ ہے، قومی اتفاق رائے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ صدر مسلم لیگ نون پنجاب رانا ثناء اللہ کی میڈیا سے گفتگو، بولے -1 کی بات وزیر اعظم کو پتا ہوگی کہ کہاں سے ہو رہی ہے۔ مزید کہا تحریک عدم اعتماد کی بات پیپلز پارٹی کی جانب سے آئی ہے، اے پی سی میں اس پر بات کریں گے۔ مریم نواز کا والدہ کی سالگرہ کے دن ان کی جدائی کے غم میں ٹویٹ، امی جب آپ آخری سانس لے رہی تھی میں اور ابو آپ کے پاس نہیں تھے، آپ کی آخری سانس کے وقت آپ کا ہاتھ نہ تھام سکے، آپ کو الوداع بھی نہ کہہ سکے۔ فیروغ تعلیم کے حکومتی اعلانات کو کرونا چاٹ گیا، فنڈز کی کمی اور مالی بحران کے سبب شہر کے 10 ہائی اسکولوں کو ماڈل اسکول بنانے کا منصوبہ ٹھپ۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کی ماڈل تعلیمی سہولیات کا پروجیکٹ رواں سال مکمل کرنے کی یقین دہانی، جبکہ لاہور کے سرکاری اسکولوں کو 10,000 کتابوں کی قلت کا سامنا۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی کا فوری طور پر کتابیں پرنٹ کروانے کا فیصلہ، 1200 اسکولوں کے سربراہان سے اسٹاک کی تفصیلات طلب کرنے۔ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے اعلیٰ تدریسی اور تحقیقی بورڈ کا اجلاس، 4 اور 5 سالہ پوسٹ گریجویٹ پروگرامز کے نظر ثانی شدہ نصاب اور ایس ای کیوز ختم کرنے کی منظوری۔ بورڈ نے ایم ڈی ایس پروسیٹک کے نظر ثانی شدہ نصاب کی بھی منظوری دے دی۔ جنوری تا جون نیب کو موصول 2181 شکایات سمیت 4452 پر کارروائی مکمل، 71 شکایات کی تصدیق، 79 انکوائریز مکمل، 30 پر کام شروع۔ ڈی جی نیب کی زیر صدارت اجلاس میں 6 ماہی کارکردگی رپورٹ پیش، پراسیکیوشن ونگ نے مزید 23 ریفرنس فائل کر دیے۔ چیف آف دی نیول سٹاف ایڈمرل ظفر محمود عباسی کا پاکستان نیوی وار کالج کا دورہ، نیول چیف نے 49ویں نیول سٹاف کورس کے شرکاء سے خطاب کیا۔ شرکاء نے ہندوتوا آئیڈیالوجی اور انڈیا اور پاکستان کے مسلمانوں پر اس کے اثرات کے موضوع پر مقالہ پیش کیا۔ آئی جی پنجاب شیخ دستگیر کی جانب سے ایڈیشنل آئی جی انعام قنی کے احساس میں الوداعی تقریب، تمام ایڈیشنل آئی جیز، ڈی آئی جی سمیت دیگر پولیس افسران کی شرکت۔ آئی جی پنجاب نے ایڈیشنل آئی جی ساؤتھ پنجاب تعینات ہونے پر انعام قنی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ برقی ہڈیارہ میں دعوت اسلامی کے زیر اہتمام بلڈ کیمپ کا انعقاد، تھیلیسیمیا کے مریض بچوں کے عاشقان رسول نے بڑی تعداد میں خون کا عطیہ دیا۔ رکن شورا دعوت اسلامی حاجی منصور عطار نے کیمپ کا دورہ کیا۔ اور جولائی کا موسم بدلنے کو تیار، مانسون کا سسٹم لاہور میں داخل، آئندہ 48 گھنٹوں کے دوران بارش کا امکان، بارشوں سے ندی نالوں میں طغیانی آ سکتی ہے، محکمہ موسمیات نے الرٹ جاری کر دیا۔